جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، کفار مکہ کو یہ بات بتا دی کہ دیکھو، اگر تمہیں جو ہے دین کی باتیں سیکھنی ہے، ایمان سیکھنا ہے، اسلام کی باتیں سیکھنی ہیں، تو تمہیں انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، تمہارے لیے کوئی علیحدہ مجلس نہیں لگے گی۔ تمہیں جو ہے یہ بوریا والے جو لوگ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غبار آلود لوگ ہیں، لیکن یہ حیثیت کے اعتبار سے معمولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، لہذا اگر بیٹھنا ہے تو انہی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور اگر نہیں بیٹھنا ہے تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں نکلوا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، بھیجا، اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم دینے کا۔ تو آپ علیہ السلام نے مکہ میں اس کو پھیلانا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا، تو مکہ والے جو ہے آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب بہت سارے وہ لوگ جو ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، جن کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ شکل و صورت تھی، نہ جو ہے ان کے پاس اچھے کپڑے تھے، لیکن انہوں نے ایمان کو قبول کیا، انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا۔ جب اس بات کا اقرار کر لیا تو آپ علیہ السلام کے پاس بہت سارے صحابہ ایسے جمع ہو گئے جو حیثیت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے تو کمزور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی بہت بڑی حیثیت تھی۔ ایک مرتبہ کفار مکہ میں سے کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر کے آپ علیہ السلام کے پاس ایک درخواست کی، یہ کہا کہ ہم جو ہے آپ کے پاس اس لیے نہیں آتے ہیں کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں آپ کے مجلس میں آپ کے پاس ایسے معمولی لوگ، نادار لوگ، مست مولا لوگ جو ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہماری جو ہے گویا کہ ایک بے عزتی ہے، اور ہم جو ہے اپنی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں۔ لہذا آپ جو ہے ہمارے لیے ایک الگ مجلس کا انتظام کر دیں، اور ان کے لیے علیحدہ مجلس کا انتظام کرتے ہیں، تاکہ جو ہے جب ہمیں آپ سے کچھ سیکھنا رہے گا تو ہم آپ کے پاس آ جایا کریں گے، اور ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو اس بات کو تسلیم بھی کر لیتا کہ ہاں اس میں حرج کیا ہے، ٹھیک ہے آپ کے لیے الگ موقع دے دیا جائے گا، اور ان کے لیے
الگ موقع دے دیا جائے گا۔ لیکن جب یہ بات کفار مکہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ ان لوگوں کو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کریں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، کفار مکہ کو یہ بات بتا دی کہ دیکھو اگر تمہیں جو ہے دین کی باتیں سیکھنی ہیں، ایمان سیکھنا ہے، اسلام کی باتیں سیکھنی ہیں تو تمہیں انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، تمہارے لیے کوئی علیحدہ مجلس نہیں لگے گی۔ تمہیں جو ہے یہ بوریا والے جو لوگ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غبار آلود لوگ ہیں، لیکن یہ حیثیت کے اعتبار سے معمولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، لہذا اگر بیٹھنا ہے تو انہی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور اگر نہیں بیٹھنا ہے تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیم امت کو دی کہ ہمیں جو ہے غریب میں امیر میں، فقیر میں امیر میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ہے دینی اعتبار سے سب جو ہیں برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پتہ نہیں کہ کس کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو فیصلہ جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا، وہ روپے پیسے کے اعتبار سے، بینک بیلنس کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اب رہا یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں سے، ضرورت مندوں سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کو کتنا چاہتے تھے، اور ان سے جو ہے ان کے ساتھ اختیار کرنے کو کتنا پسند کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ظاہر یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو سیاہ فام تھے، بالکل کالے، کوئی ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں، مالی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی حیثیت تھی۔ اس بنا پر تو ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار سے گزر ہوا تو دیکھا حضرت ظاہر جو ہے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بازار میں، کسی کام سے آئے ہوں گے، حالانکہ ان کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں، کیونکہ وہاں تو بڑے بڑے تاجر موجود ہوتے ہیں بازار میں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی تاجر کی طرف، کسی مالدار کی طرف، کسی عہدیدار کی طرف نظر نہیں فرمایا، بلکہ جو ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پیچھے سے جا کر ان کی کولیاں بھر لی اور فرمایا، اور ان کی آنکھیں بند کر لیں، اور بند کرنے کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یشتری العبد، کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ پہلے تو حضرت ظاہر کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ میری آنکھیں بند کس نے کری ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز نکالی تو حضرت ظاہر جو ہے سمجھ گئے، تو حضرت ظاہر نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے غلام بنا کر کے فروخت کر رہے ہیں، تو میری کیا اہمیت ہوگی، میری کیا قیمت ہوگی، یہ لوگ کتنے پیسے دے دیں گے، میرے کتنے پیسے دے دیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیکن عند اللہ لست بکاسد، کہ چاہے تمہاری کوئی قیمت دے یا نہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہاری بہت قیمت ہے، تم بیکار نہیں ہو، تم کم قیمت نہیں ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غربا کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور نادار لوگوں سے بھی بہت محبت فرماتے تھے۔